بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, آج ہم بات کریں گے ویک 6 کی, جس میں یہ پہلا لیکچر ہے. اس ویک 6 میں ہمارے پاس 2 لیکچرز ہوں گے. پہلا لیکچر جو ہے ہمارے بعد وہ ایسٹیمیشنز اور بجٹنگ کے بارے میں ہے, اور اسی سے آگے ریلیٹ کر کے ہم فائنینشیل پلاننگ کے بارے میں بات کریں گے سیکنڈ لیکچر میں. تو ویک 1 میں جو ویک 6 میں ہمارے پاس جو پہلا لیکچر ہے ایسٹیمیشن اور بجٹنگ کے بارے میں, تو اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایسٹیمیشنز میں جو 2 امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں, اس میں سے ایک ہے ایفرٹ اور دوسری ہے کاسٹ. تو آج ہمارا جو ڈسکشن ہوگی وہ بیسکلی فوکس کرے گی کہ واٹ از ایفرٹ estimation, why it is important, how it is done, what is cost estimation, how it is done, why it is important, اور ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. تو پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہم کہ ایفرٹ estimation کیا ہے. ایفرٹ estimation کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایفرٹ اٹ سیلف کیا ہوتی ہے. ایفرٹ کسی بھی قسم کی جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ہے ایفرٹ آپ انپٹ کرتے ہیں, چاہے وہ مینٹل ایفرٹ آپ انپٹ کرتے ہیں, اور ان دونوں کے کمبینیشن سے جو ایفرٹ آپ انپٹ کرتے ہیں, دیٹ بیسکلی از دی ایفرٹ وچ از دیئر. اور ایفرٹ آپ لگاتے کس لیے ہیں؟ تاکہ کام کر کے آپ کسی بھی چیز کو اچیو کریں. تو ایفرٹ از دی اماؤنٹ آف ورک ریکوائرڈ یوزلی میئرڈ ان پرسن آورس, پرسن ڈیز اور پرسن منتھس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ایفرٹ ریلیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ہیومنس کے ساتھ, اور ایفرٹ لگائی جاتی ہے ہیومنس کی طرف سے. تو آپ کو بیسکلی, یا اس کو اگر میں زیادہ ایزی الفاظ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہوں, تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی, ایک پرٹیکولر ٹاسک, ایک پرٹیکولر فنکشن, یا ایز اے ہول ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا. کیونکہ ڈیفینیٹلی جس طرح کی بات ہے, جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایفرٹس ہیومنس لگاتے ہیں, تو بیسکلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی ہیومن ایفرٹ چاہیے ہوگی کسی بھی ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے. کیونکہ ہم لوگ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو کتنی ایفرٹ چاہیے ہوگی مینس ریلیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ آپ کو کتنا ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا, جیسے کہ آپ کے سامنے یہ سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. Example, if 2 developers work for 10 days, this means that effort is equal to 20% days. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس 20 دن کی محنت میں, فار ایگزامپل اگر آپ ایک پرسن کی بات کرتے ہیں, تو ایک, جہاں پہ ہمارے پاس ایگزامپل میں 2 ڈیولپرز ہیں جو 20 دن کام کر رہے ہیں, اگر میں ڈیولپر کو ایک کر لوں تو وہ کنورٹ ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل میں کہ ایفرٹ از اکول ٹو 20% ڈیز, مینس کہ اس چیز کو کرنے کے لیے ہیومنلی آپ کو 20 دن چاہیے. میں نمبر آف ڈیولپرس کو اگر بڑھا دیتا ہوں, فار ایگزامپل آئی کنورٹ دس 20 ٹو 4 ڈیولپرس, تو وہی دن جو 10 دن میں کام ہو رہا تھا وہ کم ہو کے 5, کیونکہ بیسکلی وہ چیز افیکٹ جائے گی آگے آپ کے پاس جو ایکویشن ہے اس کے اوپر. تو 20 کو آپ جب 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 5 ڈیز آپ کے پاس بنتے ہیں. اسی 20 کو اگر آپ 1 سے ڈیوائڈ کریں گے, مطلب ایک ڈیولپر آپ کے پاس, تو چیز 20 دن میں کمپلیٹ ہوگی. 2 ڈیولپرس 10 دن میں, 4 ڈیولپرس 4 دن میں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ چیز بیسکلی چلتی ہے. اچھا جی, آپ کے پاس اب یہ چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایفرٹ بیسکلی ہے کیا, ایفرٹ ایسٹیمیشن کیا ہوتی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں اکثر آپ کو دیکھیں کلاس میں اس بات کا بھی بات کیا کرتا تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو دیکھنا ہے تو اس سے متعلق آپ کو 3 چیزوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. وہ چیز ہے کیا, وہ ہم نے آلریڈی دیکھ لی. وہ چیز کیوں ہے, آگے کی طرف ہم دیکھیں گے. اور وہ چیز کیسے ہے, مینس کس طریقے سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہو. تو کیسے کا جواب یہاں پہ آپ کو ملے گا. کامن ٹیکنیکس آپ کے پاس کون کون سی ہے. ایکسپرٹ ججمنٹ. ایکسپرٹ ججمنٹ بیسکلی آپ کے پاس ایک میتھڈالوجی ہے, ایک میتھڈ ہے. اٹ از بیسڈ آن دی ایکسپیرینس آف دی ایکسپرٹ اور دی سینئر ٹیم ممبرس. اٹ از ویری کوئک اینڈ ایزی بٹ ڈپینڈز اپون دی ایکسپرٹس نالج, کہ جس کے ذریعے آپ اس چیز کو میئر کر سکتے ہو کہ آپ کی کتنی ایفرٹ لگے گی. آپ نے اپنے اس پرٹیکولر ٹیکنیک میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے ایکسپرٹس موجود ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز کس ڈومین میں ہے. اس طریقے سے آپ ایزیلی میئر کر سکتے ہو کہ کون سا ایکسپرٹ کتنے ٹائم میں کتنی ایفرٹ لگا کے یہ چیز کر سکتا ہے, اور ایک پرٹیکولر ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کتنے ایکسپرٹس کی اس پرٹیکولر ٹاسک میں ضرورت ہوگی. کوئک ہے, ایزی ہے, لیکن اس میں آپ کے پاس ساری کی ساری ڈپینڈنسی بیسکلی ہوتی ہے ایکسپرٹس کی ایکسپرٹیز پر, کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ کی ایکسپرٹیز کتنی ہے. ویری کرتی ہے
کنڈیشن ٹو کنڈیشن، ایکسپرٹ ٹو ایکسپرٹ، ایکسپرٹیز ٹو ایکسپرٹیز. تو اسی لیے بیسکلی آپ سب سے آپ کے پاس کہہ لیں کہ کامنلی یہ پرانا جو آپ کے پاس یوز ہونے والی میتھڈالوجی ہے، اینڈ اٹ از ون آف دا ٹیکنیکس وچ یو کین یوز. The second one is called analogous estimation. Analogous estimation basically کیا ہے کہ it uses the data from the similar past projects. نام سے ظاہر ہے کہ جیسے آپ کے پاس کیا ہو گیا، یا اس کی ایکسپلینیشن سے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سملر قسم کے پروجیکٹس کو اٹھاتی ہے، اور اس ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ ان پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے کرنٹ پروجیکٹ سے قریب ترین ہوتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے اس چیز کی ایسٹیمیشن لگاتے ہیں. بات دیکھیں پھر وہی ہو رہی ہے ایسٹیمیشن، بیکاز ایسٹیمیشن آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں، ایسٹیمیشن از اے فیوچرسٹک ایکٹیویٹی جو فیوچر کے لیے کی جاتی ہے، ابھی ایکچولی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ اس کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہو، پریڈکشن کر رہے ہوتے ہو. دس از مور آف اے پریڈکٹیو ایکٹیویٹی. تو آپ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہو. تو پریڈکشن کے لیے پھر آپ کے پاس کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ کا ڈیٹا یا کانٹیکس کا ڈیٹا موجود ہو. تو آپ اپنے ہی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ یا اس طریقے سے ہوئے ہوئے پروجیکٹس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، ادھر سے ڈیٹا آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سملر پروجیکٹ تھا ہمارے پروجیکٹ کے، تو اس میں ہمارے پاس کتنا ایفرٹ لگے گی. اٹ از اے فاسٹ بٹ مے ناٹ آلویز بی ویری ایکوریٹ. فاسٹ ہے کیونکہ آپ کو دیکھ کے ہی لگ جاتا ہے، لیکن پھر وہی والی بات کہ پروجیکٹس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ آپ کے پاس سملیرٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ یونیکنیس بھی ہوتی ہے. تو مائٹ ناٹ پاسبل کہ آپ کے پاس 100% ایکوریٹ پریڈکشن آئے یا اسٹیمیشن آئے، کیونکہ پروجیکٹس کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کو پرابلم بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں سب سے بڑا کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی ان پروجیکٹس کو فوکس کرنا پڑے گا جو آپ کی ایکٹیویٹی سے یا آپ کے پروجیکٹ سے قریب ترین ہے. سوری. تھرڈ ون از دا پریگمیٹک ایسٹیمیشن. پریگمیٹک ایسٹیمیشن بیسکلی آپ کے پاس کیا کرتی ہے، یوز کرتی ہے میتھمیٹیکل ماڈلس کو اور ہسٹوریکل ڈیٹا کو. اب میتھمیٹیکل ماڈلس یا فارمولاز اور ہسٹوریکل ڈیٹا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ایگزامپل میں بھی دیکھ رہے ہیں کوکومو اسٹینڈ فار کاسٹ کنسٹرکشن ماڈل. کاسٹ کنسٹرکشن، سی او فار کاسٹ، سی او فار کنسٹرکشن اینڈ ایم او فار ماڈل. کوکومو ماڈل، کوکومو 1 آیا تھا، کوکومو 2 آیا تھا، اس کے متعلق ہم ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے. تو بیسکلی یہ آپ کے پاس ایک ایسا ماڈل ہے، میتھمیٹیکل ماڈل ہے کہ جس کے اندر مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کچھ پیرامیٹرز نومینیٹر میں ہوتے ہیں، کچھ ڈی نومینیٹر میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں ماڈلز بنانا سیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک ایکٹیویٹی کو آپ ماڈل میں کنورٹ کرتے ہیں، اور کنورٹ کرنے کے بعد اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کچھ پیرامیٹرز نومینیٹر میں آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں، کچھ ڈینومینیٹر میں آتے ہیں جو کہ انورسلی پروپورشن ہوتے ہیں. تو آپ ان پیرامیٹرز کے اندر آپ نارملی جب آپ فارمولا دیکھو گے تو وہ ڈفرینٹ ویریبلس ہوں گے، ان پیرامیٹرز کو ویریبل سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو آپ ان پیرامیٹرز کے اندر ڈفرینٹ ویلیوز ڈالتے ہو جو کہ آپ کے پروجیکٹ کی ویلیوز ہوتی ہیں. آپ ان کو ڈالتے ہو، ان کو ڈالنے کے بعد اس فارمولے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور آپ کے پاس میتھمیٹکلی جو ہے وہ ایک ایسٹیمیشن آ جاتی ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوگی. کوکو کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی یہ آپ کے پاس ایک اسٹیمیشن ماڈل ہے، جس کا نام اس کا زیادہ ہے کاسٹ اسٹیمیشن. تو کاسٹ اسٹیمیشن کا مطلب ڈائریکٹلی یہ نہیں ہے، یو کین یوز دس پرٹیکولر ماڈل فار کاسٹ اسٹیمیشن ایز ویل ایز فار دی یور ایفرٹ اسٹیمیشن ایز ویل، کیونکہ یہ بھی آپ کو پرسن ٹائم کے حساب سے یا پرسن ڈیز کے حساب سے یا پرسن کے حساب سے ویلیو نکال کر دیتی ہے میتھمیٹیکلی کہ آپ کو کتنی ایفرٹ استعمال ہوگی. تو کاسٹ کے اسٹیمیشن کے لیے بھی کوکومو استعمال ہوتا ہے اور ایفرٹ اسٹیمیشن کے لیے بھی کوکومو استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک آپ کے پاس میتھمیٹیکل فارمولا ہے، میتھمیٹیکل ماڈل ہے، اس لیے یہ پریگمیٹک کی ایگزامپل ہے. اس میں آپ کے پاس ایک اور بھی ایگزامپل آتی ہے، ایک اور بھی فارمولا آتا ہے جس کو فنکشن پوائنٹ انالیسس ایف پی اے کہا جاتا ہے، جو کہ فنکشن پوائنٹس کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس کیلکولیشن کرتا ہے. اٹ از آلسو کائنڈ آف اے میتھمیٹیکل فارمولا جو فنکشنس کو کاؤنٹ کرتا ہے انسٹیڈ آف لائن آف کوڈس کو، اور وہ وہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے باٹم اپ ایسٹیمیشن. باٹم اپ ایسٹیمیشن میں بیسکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اسمال ٹاسک میں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ دنوں پہلے لیکچر میں بات کی تھی WBS کی، ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کی. تو اس میں اس کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کا ورک بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آلریڈی WBS آپ کو دے دیتا ہے کہ کون کون سی ٹاسک آپ نے پرفارم کرنی ہے. WBS کا ایک فائدہ آپ کو میں نے کافی بتایا تھا، وہ یہاں پر آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا جاؤں کہ WBS کے آنے کی وجہ سے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے اور اس کو ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے آپ کے پاس ٹاسک آ جاتے ہیں.
स्मॉल टास्क आ जाते हैं, क्योंकि वो मेन टास्क सब टास्क में डिवाइड हो के ग्रास रूट लेवल पर आ जाते हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब टास्क आ जाते हैं। वहाँ पे फिर ये है कि आप जो है अपनी बॉटम अप एस्टिमेशन अप्रोच को इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि कौन सी सब टास्क में कितनी एफर्ट लगेगी, और फिर उसको आप पाइल अप करते करते सब टास्क से मेन टास्क, फिर मेन टास्क से सुपर टास्क या सब सेट से सेट, और सेट से फिर सुपर सेट की तरफ आप जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लग जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को, फॉर एग्जांपल टास्क ऑफ एनालिसिस और डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग और वट एवर इट इज़, उसको करने के लिए आपको कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, और उसको आप प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। देन देयर कम्स अनदर पॉइंट विच इज कॉल्ड 3 पॉइंट एस्टिमेशन, OMP बेस्ड। अब बेसिकली ये एस्टिमेशन आपके पास क्या है कि आपके पास, पहले तो मैं आपको बता दूं कि OMP स्टैंड्स फॉर, O स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिस्टिक, M stands for most likely, and P stands for pessimistic. Pessimistic is a completely opposite to the optimistic. Optimistic is favorable kind of a thing. Pessimistic is completely unfavorable kind of a thing. तो आप basically इसमें effort को 3 points में convert करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद वैल्यूज़ देते हैं, अलॉट करते हैं, और इन वैल्यूज़ को फिर ये जो आपके सामने फार्मूला आपको दिया हुआ है, इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट अप करके और आप एस्टिमेशन निकालते हैं। इसको बेसिकली कहा जाता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन, क्योंकि इसमें आप आप मोस्ट लाइकली वैल्यू देते हैं जो कि मोस्ट लाइकली होती है नॉर्मल कंडीशंस में, देन यू गो टूवर्ड्स द बेस्ट केस सिनारियो एंड यू के गो टूवर्ड्स द वर्स्ट केस सिनारियो, और उनको अपनी अपनी वैल्यूज अलॉट करके उसके बाद आप इस फार्मूला के अंदर डाल के और अपनी एस्टिमेशन को निकाल सकते हैं जो कि आपके पास एफर्ट के लिए आती है। आगे जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा एफर्ट के बारे में, कि ओवरऑल एफर्ट आपके पास जो होती है उसको आप एक नॉर्मल, अगर आप देखना चाहें कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, या एफर्ट जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, या किन किन चीज़ों पे एफर्ट लगाई जाती है, तो उसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ है कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पे जिसको आप साइज़ कहते हैं। साइज़ जितना ज़्यादा होगा एफर्ट उतनी ज़्यादा लगेगी, साइज़ जितना कम होगा एफर्ट उतनी कम लगेगी। तो इससे हमें ये पता लगा कि एफर्ट इज़ directly proportional to size. If size increases, effort will increase. If size decreases, effort will decrease. ठीक हो गया? Then comes the second point, that is called the process. आप कितने processes को involve करते हैं अपनी construction या अपनी development के दौरान? Number of the process will increase, which will have an exponential, what you call it, effect on the effort. और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जितने प्रोसेस ज़्यादा होंगे एफ़र्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उन प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करना, कम्युनिकेट करना, उनको अलाइन रखना, उनको एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बनाना, ये आपकी एफ़र्ट को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोसेस की भी एफ़र्ट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। नंबर थर्ड, एनवायरनमेंट। जितनी एनवायरनमेंट आप ज़्यादा ग्रो करेंगे आपकी उतनी ही ज़्यादा एफ़र्ट ज़्यादा लगेगी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ एंड से बात कर रहा हूँ, इसलिए आपकी जो एनवायरनमेंट है डायरेक्ट उसकी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है एफर्ट के साथ। फोर्थ वन इज़ द पर्सनल। एज द नंबर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीजेज, सो डज इंक्रीज टू हाउ टू हैंडल। HRM आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे जैसे ह्यूमंस ज़्यादा होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होता जाता है, ज़्यादा एफ़र्ट लगाई जानी चाहिए, ज़्यादा एफ़र्ट की डिमांड होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, मीन्स मोर एफर्ट लगेगी। सो इट हैज़ गॉट एन ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी टू योर एफर्ट। एंड द फाइनल थिंग विच इज़ दैट इज़ द क्वालिटी। बड़ी वेग, एम्बिगुअस, एब्स्ट्रैक्ट किस्म की आपके पास क्वालिटी की डेफिनेशन या क्वालिटी से रिलेटेड आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वालिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो है नहीं, क्वालिटेटिव चीज़ है, क्वालिटी इटसेल्फ हर चीज़ के लिए डिफरेंट मेजर की जाती है, हर चीज़ के लिए डिफरेंट आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट रिगार्ड्स होते हैं, लेकिन उस चीज़ को फिर भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो क्वालिटी जैसे इंक्रीज़ होती है आपकी एफर्ट उस ही तरह से साथ साथ इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी का भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है आपकी एफर्ट के साथ। तो मैं छोटी सी जो डिस्कशन आपके सामने थी इसको ज़रा कंक्लूड करना चाहूँगा कि एफर्ट को अगर आप देखते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू size multiply by process multiply by environment multiply by human resource multiply by द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये 5 के 5 पैरामीटर्स जैसे ही आपके पास इंक्रीज होंगे या इनमें से कोई एक भी इंक्रीज होगा, इट विल हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल
افیکٹ آن دی ایفرٹ، آپ کی ایفرٹ انکریز ہوگی. یہ کہنے کا مقصد یا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی ایک پیرامیٹر کو آپ انکریز کرتے ہیں آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہوگی. تو یہ میں ذرا تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف کہ وہ ہے بیسکلی ریلیٹ کرتی ہے کاسٹ اسٹیمیشن کے ساتھ. کاسٹ میں نے آپ کو جس طرح پچھلی لیکچرز میں بھی بتایا تھا جو آپ کی اکر ہوتی ہے کسی بھی ایک پرٹیکولر چیز کی ڈیولپ کرنے کے لیے جو آپ انکر کرتے ہیں ایکسپینس اس کو بیسکلی کاسٹ کہا جاتا ہے. کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرنا بہت ضروری ہے. پہلے میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاسٹ اسٹیمیشن ہے کیا, پھر میں اس کے بعد آگے اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ کاسٹ اسٹیمیشن کیوں ضروری ہے. کاسٹ از دی ٹوٹل منی ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اے پرٹیکولر پروجیکٹ اینی تھنگ. دا کمپوننٹ آف دا کاسٹ مطلب کاسٹ کمپرومائز یا کانسٹیٹیوٹ کن چیزوں کی بیس پہ کرتی ہے, اسٹاف کی سیلریز پہ, آپ کی انوائرمنٹ پہ, آفس ایکسپینسز پہ, ٹریننگ پہ, رسک کنٹینجنسی کاسٹ اینڈ تھنگز لائک دیٹ جو آپ وہ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا ملائیں تو یہ بیسکلی کسی بھی ایک پروجیکٹ کی بیسک کاسٹ ہوتی ہے. چلے جی آگے کی طرف موو کرتے ہیں. یہ کاسٹ بیس فارمولا ہے آپ کے پاس کہ کاسٹ از اکول ٹو ایفرٹ انٹو کاسٹ پر یونٹ. ایفرٹ مینس کہ جو ہیومن ریسورس کی ایفرٹ آپ کے پاس آ رہی ہے, جو میں نے ابھی جتنی بھی چیزوں کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, ملٹی پلائی بائی کاسٹ پر یونٹ. وہ سب چیزیں مل کے جب ایک یونٹ کو ڈیولپ کرتی ہیں, جتنے یونٹ زیادہ ہوں گے ایفرٹ آپ لگا رہے ہو, جتنے یونٹس ہوں گے ہر ایک یونٹ کے لیے کیونکہ سیم ایفرٹ لگے گی, اس لیے یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن کا سائن آیا ہے. اور ایفرٹ کیا ہے, ٹوٹل ورک, وہ ہم آلریڈی ڈسکس اوپر کر چکے ہیں. کاسٹ پر یونٹ از دی سیلری پر ڈے پر منتھ, یا اس کے اوپر جتنی بھی کاسٹ آ رہی ہے اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. نیچے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایفرٹ از اکول ٹو 50% ڈیز, کہ ایک چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے 50% ڈیز یا اتنی ایفرٹ لگتی ہے. کاسٹ پر ڈے از 20, تو ڈائریکٹلی آپ کے پاس کاسٹ انٹو 20 انٹو $1000 آپ کے پاس لگیں گے اس چیز کو بنانے کے لیے. اور یہ آپ نے کاسٹ کیا کی ہے, ایسٹیمیٹ کی ہے. اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایفرٹ کو آلریڈی کیلکولیٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ ایفرٹ کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. کاسٹ پر یونٹ نارملی آپ کے پاس ڈیفائنڈ ہوتی ہے, پتہ ہوتی ہے, آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل پر ڈے میرے پاس ہیومن ریسورس کو میں نے کیا پیمنٹ کرنی ہے, یا ایک چیز کو بنانے کے لیے میری کتنی کاسٹ آئے گی. تو اس چیز کو جب آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے پاس اس پروجیکٹ کی کاسٹ نارملی کتنی آئے گی, اور آپ کاسٹ اسٹیمیشن کی طرف جاتے ہیں. بڑا ہی ضروری سوال جس پہ میں آخر میں آنا چاہوں گا کہ وائی ایسٹیمیشنز آر نیسیسری. ایک ایسٹیمیشن نہیں, بوتھ کائنڈ آف ایسٹیمیشنز آر نیسیسری. ہیلپ ان دی پروجیکٹ پلاننگ, سیٹس دی بجٹ اینڈ دی ٹائم لائن. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بڑی بجٹنگ کے بارے میں ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک ہے ہم اس پہ بات کریں گے بجٹنگ ہوتا ہے کیا, لیکن نارملی آپ کو میں بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی بھی ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں, ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ فائنینشیل پروبیبلٹی کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں, میرے خیال سے لاسٹ لیکچر تھا کہ اس سے پہلے والا لیکچر تھا, اس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو این وی پی کے, اس میں بھی ہم نے بات کی تھی. اس کے علاوہ ہم نے اس میں بھی بات کی تھی دوسرے لیکچر میں بھی, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پروجیکٹ فائنینشلی اور ایفرٹ وائز فیزیبل ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا فنکشنل ہونا ضروری ہے, ٹیکنیکل ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی ہونا ضروری ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اگر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروفٹ کی بجائے لاس دے گا, تو آپ کبھی بھی اس پروجیکٹ کی طرف موو نہیں کرتے. اب جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ چیز پروفیٹیبل ہے یا یہ چیز لاس کرے گی, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ایسٹیمیٹ کریں کہ اس پہ ایسٹیمیٹ کریں, میں نے ایسٹیمیٹ کا لفظ استعمال کیا کہ اس پہ کاسٹ کتنی آئے گی. اور ہم ابھی بات کر رہے ہیں کاسٹ ایسٹیمیشن کی. تو جب تک آپ کو اس کی کاسٹ کا نہیں پتا, جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پہ وہ مجھے کاسٹ کتنا کرے گا, تو آپ اس کی پروفیٹیبلٹی یا اس کے لاسز کے بارے میں کیسے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے مطابق آپ کے پاس کاسٹ ایسٹیمیشن اور یہ ایفرٹ ایسٹیمیشن فاؤنڈیشن لے کرتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے, اور اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کیا جائے یا کسی بھی پروجیکٹ کو شروع نہ کیا جائے. کیونکہ جب تک ایک ٹیم, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, پروجیکٹ ٹیمز
کاسٹ اسٹیمیشن کے لیے, اسپیسیفکلی کاسٹ اسٹیمیشن کے لیے, کیونکہ آپ نارملی ایفرٹ اسٹیمیشن کرتے ہیں اور وہ انکلوڈ کرتے ہیں آگے کاسٹ اسٹیمیشن, جس طرح پچھلے اپنے فارمولے میں بھی دیکھا. تو بیسکلی ہماری جو ایم ہے وہ ہے کاسٹ اسٹیمیشن کی, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ایفرٹ کتنی لگ رہی ہے سارا کی, جب اس چیز کو ہم کیلکولیٹ کر کے لا کے انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ کاسٹ اسٹیمیشن ہمیں کاسٹ نکال کر دیتی ہے, کیونکہ ہم لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کاسٹ پیسوں کے بارے میں. تو جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا کسی بھی ایک چیز کے اوپر کاسٹ کیا آئے گی, آپ اس چیز کو پرائس نہیں کر سکتے. پھر میں آپ کو واپس لے کر جاؤں گا, آج بہت سے ریفرنسز ہیں پرانے لیکچرز والے, اگر آپ نے ان کو گو تھرو کیا اور ڈیٹیل سے دیکھا ہو اور ان کو اسٹڈی کیا ہو, کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائس از ایکول ٹو کاسٹ پلس پروفٹ. تو پرائس ٹیگ اگر آپ نے اپنے پروجیکٹ کے اوپر لگانا ہے, فار ایگزامپل آپ میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے یہ پروجیکٹ آپ کے لیے کرنا ہے, اینڈ میرا پہلا آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ کتنے میں آپ کرو گے, واٹ ول بی دا پرائس آف دیٹ تھنگ. اب اس پرائس کو جب آپ کوٹ کرو گے مجھے, اور مجھے کوٹ کرتے ہوئے آپ کو اس کا پرائس کا آئیڈیا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو کاسٹ کا آئیڈیا نہیں ہے. پروفٹس تو آپ نکال سکتے ہو کہ 10% لگا دیا, 20% لگا دیا, 15% لگا دیا, 50% لگا دیا, لیکن وہ پروفٹ بھی کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ کاسٹ پہ. پرائس کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ کاسٹ پہ. اف یو ڈونٹ نو دا کاسٹ, کیونکہ پروجیکٹ ابھی اکر نہیں ہوا, اکر ہونے کے بعد ٹھیک ہے, یو ول ہیو دی ایکچوئل گراؤنڈ ڈیٹا, کہ آپ کو پتا ہوگا ایگزیکٹلی کہ کتنی کاسٹ آئی ہے. لیکن ہم ابھی بات کر رہے ہیں پریڈکشن کی, اسٹیمیشن کی. تو اسٹیمیشن کے لیے جب آپ جا رہے ہو, اور اسٹیمیشن میں اف یو ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ, اور دی I won't use the word exact, I would use the word correct. If you don't have the correct estimation of the cost, آپ صحیح پرائس کو ٹیگ نہیں کر سکتے. اب آپ کو کہ سر یہ چیز کیوں ہے؟ یہ چیز اس وجہ سے ہے کہ جب تک آپ پرائس ٹیگ صحیح نہیں لگاؤ گے, دو کنڈیشنز ہیں, میں آپ کو دونوں کنڈیشنز کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ گئے مقابلے, اور اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ پرائس ٹیگ کر رہے ہو تو پرائس ٹیگ کرتے ہوئے خالی آپ مارکیٹ میں موجود نہیں ہو, آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے کمپیٹیٹرز ہیں. میں آپ کو دونوں سیناریوز دیتا ہوں, دونوں سیناریوز کے ذریعے آپ کو اس چیز کی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی. پہلے سیناریو میں یہ, فار ایگزامپل یو ہیو گیون, ایوری باڈی ہیز گیون, فار ایگزامپل دے ول ڈو اے پرٹیکولر پروجیکٹ فار 110, 115, 120, $130, اور یو سیڈ کہ میں اس کی پرائس لگاتا ہوں $100. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ اپنے پروجیکٹس کو کر رہے ہو, ہم نے کانٹریکٹس میں بات کی تھی فکس پرائس کانٹریکٹس کی, تو اس میں آپ نے کیونکہ پرائس تو فکس کر دی, اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے. اب اس میں اگر آپ کی کاسٹ آپ کی ایسٹیمیٹڈ پرائس سے زیادہ آ رہی ہے, دس مینس پروفٹ تو گیا, آپ اپنی کاسٹ کو کور نہیں کر سکتے, لاس. ایک دفعہ لاس, دو دفعہ لاس, تین دفعہ لاس. ایک بزنس, کیونکہ آپ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کو ایز اے بزنس رن کر رہے ہو, آپ کتنے عرصے تک اپنی غلط کاسٹ ایسٹیمیشن کی وجہ سے غلط پرائس کوٹ کریں گے, اور غلط پرائس کوٹ کرنے کی وجہ سے کتنے عرصے تک آپ جو ہیں وہ اس کو کیری آن کرتے رہیں گے, اپنی جو ہے اس کو لاس کو کیری آن کرتے رہیں گے. بزنس ہمیشہ لاس پہ نہیں چلتا, بزنس ہمیشہ چلتا ہے پروفٹس کے اوپر, پہلی بات. دوسری بات, آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ نے کہا نہیں یار میں یہ بہت زیادہ پہلے نقصان ہو چکا ہے, آئی ول گو فار اے ہائر پرائس. جب ہائر پرائس آئے گا اور آپ نے وہ بھی ایک ویگ کاسٹ ایسٹیمیشن کی بیس کے اوپر ایک پرائس دے دی, تو پھر مارکیٹ میں اگر آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو کوئی اور کر رہا ہے, تو میں کیوں, فار ایگزامپل ہائر پرائس آئی, آپ نے 150 کوٹ کی, جبکہ میرے کمپیٹیٹرز نے, میں نے جس طرح پہلے ایگزامپل دی, کوئی 110 کر رہا ہے, کوئی 115 کر رہا ہے, کوئی 120 کر رہا ہے, نو باڈی ول کم ٹو یو. تو پہلے والے کنڈیشن میں تو لاس ہو رہا تھا, دوسری والی کنڈیشن میں تو بزنس اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے آفر ہی نہیں کرے گا. تو اس لیے میرے اس بات کا فوکس کرو کہ یور کاسٹ اسٹیمیشن از ویری امپورٹنٹ, بہت زیادہ اس کے اوپر آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس چیز کو لے کر چلنا ہے. پروجیکٹ ٹیمز باقاعدہ کاسٹ ایسٹیمیشن کے لیے اسپیشلسٹ ہائر کرتی ہیں, جو کہ ان کو اس چیز پر کرنے کے لیے ٹیمز ہائر کرتی ہیں, جو باقاعدہ اس چیز کو کرنے کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, تاکہ ان کی کاسٹ ایسٹیمیشن ویگ نہ ہو, ایبسٹریکٹ نہ ہو, بلکہ کمپلیٹلی ایبسولوٹ ہو, ایکوریٹ ہو, کریکٹ ہو. میں نے ایگزیکٹ کا لفظ یا کریکٹ کا لفظ ایگزیکٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, کریکٹ کا لفظ استعمال کرو, کیونکہ اس میں ویور ہوتا ہے. اٹ از این ایسٹیمیشن, اس میں آپ ویور تھوڑا سا دے دیتے ہیں, تھوڑا سا اوپر پلس مائنس 5%, 10% چلتا ہے, لیکن 20, 25, 30, 50% نہیں چلتا. سو جیسے ہم نے بات کی کہ سیٹس دا بجٹس اینڈ دا ٹائم لائن, ہیلپس ان ریسورس ایلوکیشن اینڈ ایوائڈس پروجیکٹ فیلئر, جس طرح بھی میں آپ کو یہ ساری باتیں ایکسپلین کرتا ہوا آ رہا تھا, یہ چیز آپ بتاتے ہیں. اچھا جی, چیلنجز ان دی کاسٹ ایسٹیمیشن. اب چیلنجز کیا ہیں, کیونکہ ایسٹیمیشن ہے, دیکھیں گے تو سب سے پہلی بات کہ آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو سکتی ہیں, جو آپ کو یہ چیلنج لا سکتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. پروجیکٹ, کیونکہ پروجیکٹ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا,
प्रोजेक्ट को आप एस्टिमेट कर रहे हो, फ्यूचरिस्टिक आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके लिए पहला प्रॉब्लम ये है कि चेंजेस के साथ साथ आपके कॉस्ट क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है, आपकी एफर्ट भी वेरी कर सकती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से चैलेंजेस आते हैं, लोगों को पता नहीं होता। एक्सपीरियंस नॉट ओनली सेज कि लोगों का एक्सपर्टीज उसमें नहीं होती, एक्सपीरियंस के उस पर्टिकुलर चीज़ को करने का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होता। न्यू टेक्नोलॉजी डेफिनेटली गिव्स यू अ चैलेंज, एंड ओवर एंड अंडर एस्टिमेशन, उसके लिए मैंने भी ऊपर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि ओवर से और अंडर एस्टिमेशन से आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो होपफुली आपको कॉस्ट एस्टिमेशन और एफर्ट एस्टिमेशन की ना सिर्फ पता लग गया होगा कि ये हैं क्या, ये क्यों की जाती हैं जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, और किस तरीके से की जाती हैं जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको मेथड्स बताए और एग्जांपल्स के साथ आपको करके दिए। नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं जी, बजट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने बात की थी कि बजटिंग के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। बजट बेसिकली होता क्या है? बजट इज डिफाइंड एज हाउ मच मनी इज अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट। एक चीज़ को करने, एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना आपके पास अमाउंट अवेलेबल है। अ बजट इज द टोटल मनी प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और अ बजट इज अ प्लान दैट शोज हाउ मनी विल बी स्पेंड। ये तीनों को मिला के आप बेसिकली बजट की डेफिनेशन देख सकते हैं कि एक चीज़ आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, वो पैसा प्लान कैसे किया गया है, किस तरीके से खर्च किया जाएगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा और कैसे कैसे खर्च किया जाएगा। इट कवर्स ऑल दी एक्सपेंसेस सच एज, जिस तरह किन किन चीज़ों पे नॉर्मली खर्च किया जाएगा, सैलरीज पे, सॉफ्टवेयर टूल्स पे, एनवायरनमेंट के ऊपर, ऑफिस कॉस्ट जो आप बेसिकली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, ट्रेनिंग्स के ऊपर, कंटिजेंसी रिस्क जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसके लिए भी बेसिकली चीज़ करते हो। तो जब इन सारी चीज़ों को आप जमा करते हो तो आपको पता लग जाता है कि दिस विल बी द टोटल कॉस्ट, या दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी आई नीड टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली? इट कंट्रोल्स द स्पेंडिंग। जब आप पहले से ही एलोकेशन, मैंने अभी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे आप सेकंड पॉइंट को देखें, अ बजट इज द टोटल मनी प्लान्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो व्हाट डज दैट मीन? व्हेन इट इज प्लान्ड, सो इट कंट्रोल्स द स्पेंडिंग, बिकॉज इट, सेकंड पॉइंट, इट हैज़ बीन प्लान्ड अकॉर्डिंगली। बेटर प्लानिंग होती है, आपको पता होता है कि किधर आपने क्या लगाना है, पहले से ही आपको उस चीज़ का पता होता है। कीप्स द ट्रैक, प्रोजेक्ट्स ऑन द ट्रैक, एग्जैक्टली। आपके प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल ही नहीं देते जब आप चीज़ों को पहले से डिस्कस करके, डिफाइन करके, आइडेंटिफाई करके, उनके लिए स्पेशल अमाउंट रख देते हैं। तो उस वक्त आप जब उस पर्टिकुलर, क्योंकि ये आपने प्लान किया होता है, लेकिन जब आप उस स्टेप पे एक्चुअल पहुंचते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि यार ये मेरी एक्टिविटी है क्या, ये टास्क है क्या, ये कैसे परफॉर्म होंगी, इस पर कितनी एफर्ट लगेगी, इस पर कितना खर्चा आएगा, और उसको मैंने कैसे हैंडल करना है। तो चीज़ें ऑन ट्रैक रहती हैं, बजाय इसके कि आप एक अनफोर्सीन रीजन में आ जाओ जिसमें आपको ये ना समझ आ रहा हो कि इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूँगा। एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर द रिस्क। जिस तरह मैंने कहा ना कि जब अनफोर्सीन रीजन में आप आते हैं तो रिस्क आपके पास क्या होता है, जब आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं होता कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ डिसीजन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट, जब आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता तो वहाँ पे आपके पास रिस्क फैक्टर आता है। तो जब आपने चीज़ों को पहले से चॉक आउट किया होता है, प्लान आउट किया होता है, उनके लिए ना सिर्फ रिसोर्सेज बल्कि अमाउंट, मनी, एफर्ट सारी की सारी डेडिकेट की होती है, तो आपको पता होता है कि नॉर्मली उनका आउटकम कैसा आएगा। और आउटकम अगर गॉड फॉरबिडन नहीं भी आपके मुताबिक आता तो आप उसके लिए भी क्या करते हैं, तैयारी रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको डिफाइन करते हुए बताया कि आप जो इसमें, आप जिस तरह इसमें डेफिनेशन में आप देखें, द लास्ट वन, कंटिजेंसीज, द एक्स्ट्रा मनी फॉर द रिस्क। तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को प्लान करके उसके मुताबिक चलते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जो प्लान बी के ज़रिए पूरी होती है तो आप प्लान बी के लिए भी पहले से तैयारी करके रखते हैं और उसके लिए एलोकेशन मनी की करके रखते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और जब ये सही सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो जो लास्ट चीज़ आपके पास आती है, दैट यू अचीव द प्रोजेक्ट गोल्स। सो बेसिकली बजटिंग है क्या? बजटिंग नॉर्मली अगर आप देखें तो इसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखा जाता है। बजटिंग बेसिकली आप ये भी हो सकती है कि आप एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज की, उसके बाद आप जब रिसोर्सेज आपके पास या आपके पास मनी मौजूद होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि बजटिंग बेसिकली उसको इस नज़र से भी देखा जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं और उसके बाद आप ये देखते हैं कि मैं किस तरीके से इन एक्सपेंसेस को पूरा करूंगा, और उसके लिए आप अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं और मनी की अरेंजमेंट करते हैं या कॉस्ट की अरेंजमेंट करते हैं। तो आप इसको जिस एस्पेक्ट से भी देखा जाए, लेकिन बेसिकली इट इज़ द प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर। बजट क्या है? एक्सपेंडिचर का प्लान है, कब, कहाँ पर, कितना खर्चा होगा ताकि एक ख़ास एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म की जाए। दिस इज़ बेसिकली द होलसम
ڈیفینیشن اور دا سمری آف دا بجٹنگ. اگر ان چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کسی قسم کے سوال ہوں تو یو آر موسٹ ویلکم, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آئی ول بی مور دین ڈیلائٹڈ ٹو آنسر یو. اگین ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب بھی کریں, اپنے کمنٹس بھی وہاں پر چھوڑیں, تو کہ اگر آپ ڈائریکٹلی سوال آپ کے پاس ادھر سے نہیں آ سکتے تو میں آپ کے کمنٹس پڑھ کے وہاں سے آپ کو جواب دے دوں گا, ادھر ہی آپ کو جواب دے دوں گا. اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کا سوال سب کو ویزیبل ہوگا بلکہ وہاں پہ آپ کو جو جواب ملے گا وہ چیزیں بھی آپ کو ویزیبل ہوں گی. امید یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا, اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیزیں ہیں یو آر موسٹ ویلکم ٹو فارورڈ می یور کویسچنس. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.